محترم سامعین، پچھلے درس میں رمضان میں یا روزے کی حالت میں جو چیزیں حرام تھیں ان کا بیان گزرا تھا۔ آج روزے میں مستحب چیز کا بیان آئے گا، اور مستحب یا مسنون یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ۔ کوئی عمل اگر مستحب ہے تو اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور کسی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا اس عمل کو تو اس پر اس کو سزا نہیں ملے گی۔ جیسے کہتے ہیں واجب، تو واجب کا مطلب ہوتا ہے، علماء اصول الفقہ لکھتے ہیں ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ۔ واجب کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے کرنے پر ثواب ہے اور چھوڑنے پر سزا۔ حرام ہے، حرام کام کے کرنے پر سزا ہے اور چھوڑنے پر ثواب ہے۔ یہ کچھ ٹرمز ہیں جو یوز ہوتے رہتے ہیں، عموماً سنیگا کہ یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یا یہ مکروہ ہے، یا یہ مباح ہے۔ یہ اصولی مباحث۔ روزے میں جو مستحب چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم چیز ہے سحری کھانا، اور سحری یہ لفظ بنا ہے سحر سے، اور سحر عربی زبان میں رات کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے، اور بالضبط کہیں تو رات کے تیسرے پہر کی شروعات جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک کے وقفے کو سحر کہتے ہیں۔ اگر حساب کتاب لگائیں تو آج کے زمانے میں 6 بجے اگر سورج ڈوب رہا ہے تو تقریباً 3:30 بجے رات سے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اذان تک، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ اور اسی لیے عربی میں سحور کہتے ہیں اس کو، اور سحور کا مطلب ہوتا ہے وہ کھانا جس کو انسان سحری میں کھاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وضو اور وضو، وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے، اور وضو ایکشن اس فعل کو کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سحور اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو سحری میں انسان کھاتا ہے، اور سحور کھانے کے پروسیس عمل کو کہتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس میں، اور اس کا وقت جیسے کہ ہم نے بتا دیا کہ رات کے تیسرے پہر کی شروعات سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعنکم اذان بلال من الاکل والشرب، بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہ دے دیں۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تھوڑا پہلے، اور کہتے تھے تاکہ وہ سوتے کو جگا سکیں، اور جو لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں ان کو خبردار کر سکے، آگاہ کر سکے۔ اور باتیں گزری ہیں پچھلے درس میں کہ کب تک کھانا ہے، اذان تک کھانا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے اور اس پیریڈ میں یعنی اذان کے وقفے کے دوران بھی کھانا ہے۔ تم نے بتا دی تھی کہ اگر مؤذن صاحب آپ کے یہاں کے وقت ختم ہونے سے 2-3 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں سحری کھانے کے لیے کہ اذان ہو گئی، تب اذان کے ختم ہونے تک آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ یاد رکھیے اگر وہ 2-3 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں تب، لیکن اگر پتہ ہے یہ بات شیور ہیں کہ مؤذن صاحب وقت کے ختم ہونے کے بعد ہی اذان کی شروعات کرتے ہیں، تب آپ کے لیے اذان ہوتے ہی کھانے پینے سے رک جانا ہے، چھوڑ دینا۔ افضل ترین عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ یہ انتہائی بابرکت کھانا ہے۔ کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ ہمارے اور اہل الکتاب کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فصل ما بین صیامنا اور صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان پر جو سحری کھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلی علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ انتہائی اہم فضیلت ہے اور برکت والی
غذا کہا گیا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے دعوت دی رمضان میں سحری کھانے کی، کہا ہلم الی الغذاء المبارک، آؤ بابرکت کھانا ہوں۔ کئی طرح کی برکتیں اس کے اندر چھپی ہوئی، اگر آپ غور کیجیے گا تو برکت یہ کہ آپ ایک لقمہ بھی اگر کھا لیتے ہیں، کچھ ایک کھجور بھی کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ پورے دن آپ کو لگے گا کہ کمی اور کمزوری کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ برکت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ برکت یہ بھی ہے سحری کی کہ یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان حد فاصل ہے۔ سحری کی برکت کا فائدہ ایک یہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت آپ پہ نازل ہوتی ہے۔ سحری کھاتے ہیں تو ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹے گی، اور ایک اہم فضیلت وہ وقت آپ کو مل جاتا ہے جو وقت دعاؤں کی قبولیت میں سب سے اہم وقت سمجھا جاتا ہے، سحر کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور اللہ کے وہ بندے جو سحر کے وقت اللہ سے بخششیں طلب کرتے ہیں۔ تو سب سے افضل وقت مطلقاً کہہ دیجئے جس میں اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ سحری کا وقت ہے۔ تھوڑا پہلے اٹھیے اور اللہ کے حضور جو بھی خواہشیں ہیں پیش کیجیے۔ کتنا کھانا ہے تو یاد رکھیے کہ کوئی مخصوص کھانے کی وضاحت نہیں، لیکن ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم السحور التمر، بہترین سحری کھجور ہے، بہترین سحری کھجور، اور یہ مجرب ہے کہ آپ ایک کھجور بھی کھا لیجئے تو الحمدللہ پورے دن آپ کو توانائی کا احساس رہتا ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی میسر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کم سے کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، لیکن وہ سحری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السحور برکہ ولا تدعوه، یہ سحری کھانا برکت کا سبب ہے، اسے مت چھوڑو۔ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من الماء، اگر کھانے کو کسی کو نہ ملے کچھ تو وہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، لیکن اسے چاہیے کہ سحری کرے۔ یہ سحری کے کچھ آداب تھے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔